بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور خبردار کرنے والا آیا تھا، بس ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو پھر بہت شکریہ آپ لوگ آئے، اور آج ہم اپنی پچھلی ہی بات کو آگے لے کر چلیں گے کہ ہم کس طرح اپنی جیب سے عالمی نظام کو سہارا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں IMF اور ورلڈ بینک کے قرضے کی۔ جیسے مثال کے طور پر پاکستان نے صرف 2024 سے 2025 میں 24 ارب ڈالر قرضے کی قسطوں میں اور سود میں ادا کرنا تھا۔ یہ رقم عوام کے ٹیکس، بلوں اور محنت سے اکٹھی ہوتی ہے، مگر جاتی کہاں ہے؟ امریکہ، یورپ اور جاپانی بینکوں کے کھاتوں میں۔ اگرچہ IMF کے 190 ممبر ممالک ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے بڑے فیصلے صرف چند طاقتیں امریکہ، یورپ، جاپان کنٹرول کرتی ہے۔ یوں وہ اپنی مرضی سے چھوٹے ممالک کی معیشت کو قابو میں رکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بجلی یا گیس کا بل اس لیے بڑھتا ہے تاکہ حکومت قرضہ واپس کرے، تو یہ قرض براہ راست عالمی مالیاتی نظام میں جا کر مغربی سرمایہ داروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ بات کرتے ہیں بجلی اور توانائی کی۔ جیسے ہمارے ملک میں زیادہ تر بجلی نجی کمپنیوں کے ذریعے پیدا کی جاتی ہے۔ ان کمپنیوں کے ساتھ حکومت نے ڈالر میں معاہدے کیے ہیں، مطلب یہ ہر یونٹ بجلی پر حکومت کو مقامی کرنسی نہیں بلکہ ڈالر ادا کرنا پڑتا ہے۔ یوں ایک طرف عوام مہنگی بجلی خریدتی ہے اور دوسری طرف ان کا پیسہ بیرونی ملکوں اور کمپنیوں کے کھاتوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر ہماری حکومتیں چاہیں بھی کہ ہمیں فیور دیں، اور اکثر کرنے کی کوشش بھی کرتی ہیں، لیکن یہ جو بیرونی ممالک کی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں یہ بالکل نہیں دینے دیتی، بلکہ یہ اور سختی کرتی ہیں۔ جہاں کہیں بل میں اگر ریلیف دے دیا حکومت نے، پیٹرول میں یا کسی اور چیز میں، تو فٹافٹ IMF کی طرف سے آ جاتا ہے کہ ان کی رعایت ختم کرو۔ اور یہ کئی دفعہ ہمیں خبروں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ رعایت ختم ہونے کا دباؤ IMF کی طرف سے آ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ 2019 میں صرف چینی پاور پلانٹس کو پاکستان نے تقریباً 200 ارب روپے ادا کیے۔ قطر سے LNG درآمد پر پاکستان سالانہ تقریباً 3 ارب ڈالر خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا جو بل ہے جو بڑی کمپنی کو دیا جاتا ہے وہ صرف مقامی ادارے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ پیچھے چین، قطر اور امریکہ جیسے عالمی سرمایہ داروں تک پہنچتا ہے، جو اپنی سرمایہ کاری کے بدلے آپ کی جیب سے رقوم کھینچ لیتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تعلیم اور یونیورسٹیاں، علم بھی آج ایک عالمی سرمایہ دارانہ جال میں جکڑا ہوا ہے۔ پاکستان کی بڑی نجی یونیورسٹیاں جو ہیں ہر سال طلبہ سے لاکھوں روپے فیس وصول کرتی ہیں۔ یہی یونیورسٹیاں اپنی لائبریریوں اور تحقیق کے لیے یورپی اور امریکی پبلشرز جیسے ایلسویئر، اسپرنگر، وائلی کو کروڑوں روپے دیتی ہے۔ نصاب اور تحقیقات کا زیادہ تر ماڈل امریکہ اور برطانوی معیار کے مطابق ڈیزائن ہوتا ہے۔ اگر ہم بھارت کی مثال دیں تو وہاں ED Tech کمپنی بائیجوز نے امریکہ سے سرمایہ کاری حاصل کی۔ جب کمپنی کی مالیت گری تو امریکی انویسٹرز کے بھی اربوں ڈالر ضائع ہوئے۔ یعنی تعلیم صرف علم کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک سرمایہ کاری اور منافع خوری کا کھیل بن چکی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی دی گئی فیس کا ایک حصہ براہ راست یورپی اور امریکی سرمایہ کاروں کی جیب میں جاتا ہے۔ اگر ہم رہائش اور ہاؤسنگ دیکھیں تو شہروں میں رہائش بھی عالمی سرمایہ دارانہ کھیل سے آزاد نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ملک میں بڑے شہروں میں ہاؤسنگ اسکیمز، اپارٹمنٹ اور سوسائٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ ان میں استعمال ہونے والا سیمنٹ، اسٹیل، پائپ اور مشینری زیادہ تر باہر ملک سے درآمد کی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ بینک ہاؤسنگ فائنینس کے نام پہ عوام کو قرضہ دیتے ہیں، اور ان قرضوں پر سود یعنی انٹرسٹ کے نظام کے ذریعے اصل فائدہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں تک پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک عام پاکستانی نے جب گھر کی قسطیں ادا کرنی ہوتی ہیں تو سمجھتا ہے وہ صرف مقامی بینک کو قرضہ دے رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ پیسہ بالآخر عالمی مالیاتی سودی نظام کا حصہ بن جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا گھر بھی دراصل عالمی سرمایہ دارانہ نظام کے جال میں بندھا ہوا ہے۔ یعنی چاہے آپ بجلی کا بل ادا کریں، یونیورسٹیوں کی فیس دیں یا گھر کی قسط جمع کرائیں، ایک بڑا حصہ آپ کی جیب سے نکل کے بین الاقوامی سرمایہ دارانہ دجالی نظام کو ضرور جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں خوراک اور زرعی نظام، تو پاکستان اور بھارت میں زرعی بیج کا بڑا حصہ باہر
مونسینٹو یعنی جرمنی اور US سے آتا ہے، اور سینجنٹا چائنا اور سوئٹزرلینڈ کے قبضے میں ہے۔ اور جب کسان یہ بیج خریدتا ہے تو اس کا ایک بڑا حصہ یعنی پیسہ براہ راست بیرون ملک منتقل ہو جاتا ہے۔ اس طرح UK، نیدرلینڈ میں جو یونیلیورز ہے، اور نیسلے جو سوئٹزرلینڈ میں ہے، پیپسیکو جو US میں ہے، جیسی بڑی کمپنیاں پاکستان میں اربوں روپے کا کاروبار کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ نیسلے پاکستان کا ریونیو 2022 میں 163 ارب روپے تھا، جس کا بڑا حصہ کمپنی کے مرکزی دفاتر جو کہ سوئٹزرلینڈ میں ہے کو منتقل کیا گیا۔ اگر ہم فارماسوٹیکل اور دوا ساز کمپنیوں کو دیکھیں تو پاکستان میں یہ بڑی غیر ملکی کمپنیاں کام کر رہی ہیں، جیسے گلیکسو سمتھ کلائن جو کہ UK میں ہے، سینوفی جو فرانس میں ہے، اور فائزر جو US میں ہے۔ اگر ہم اس کو ایک مثال سے سمجھیں تو گلیکسو سمتھ کلائن جو پاکستان میں ہے نے صرف 2021 میں 33 ارب روپے کا منافع حاصل کیا، مگر زیادہ تر رائلٹی اور منافع بیرون ملک بھیج دیا گیا۔ انڈیا دنیا کا سب سے بڑا جینیرک میڈیسنز بنانے والا ملک ہے، لیکن اس کا خام مال زیادہ تر چائنا سے آتا ہے۔ ہم ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کو دیکھیں تو روزانہ استعمال ہونے والے ایپس اور پلیٹ فارم واٹس ایپ ہے، یہ میٹا کا ہے، فیس بک میٹا کا ہے، انسٹاگرام میٹا کا ہے، یوٹیوب گوگل کا ہے، ٹک ٹاک چائنا کی کمپنی ہے۔ مثال کے طور پر 2023 میں صرف یوٹیوب کے اشتہارات سے گوگل نے پاکستان میں تقریباً $450 ملین کمائے، جو براہ راست US منتقل ہو گئے۔ جیسے کہ پاکستان میں اینگرو یوریا جو فرٹیلائزر کمپنی ہے، یہ ادارے کھاد فراہم کرتے ہیں۔ یوریا کسان کو کہا جاتا ہے کہ اگر وہ یہ خاص کھاد اور ساتھ کیڑے مار سپرے استعمال نہیں کریں گے تو فصل اچھی نہیں ہوگی۔ اس طرح کسان ایک پورے سائیکل میں پھنس جاتا ہے۔ جب ایک کسان مونسینٹو ہائیبریڈ سیڈ خریدتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ اچھی پیداوار کے لیے اینگرو یوریا اور ساتھ پیسٹیسائڈ سپرے بھی لازمی استعمال کریں۔ اگر 1 ایکڑ پہ گندم یا کپاس لگائی جائے تو بیج کے بعد کسان کو اوسطاً 20 سے 15 ہزار روپے صرف کھاد اور سپرے پر خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ یوں کسان کی کمائی کا ایک بڑا حصہ ان کمپنیوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح مارکیٹ میں زیادہ تر کھانے پینے کی اشیاء جو کہ یونیلیور، پیپسی، نیسلے ہے، ان کو کنٹرول کرتے ہیں، جو اپنی مصنوعات یعنی ملک پاؤڈر ہو گئے، جوسز ہو گئے، سنیکس کے ذریعے مقامی معیشت سے اربوں روپے کما کر بیرون ملک بھیجتے ہیں۔ یوں ہماری روزمرہ کی ادائیگیاں اور سہولتیں خواہ وہ معمولی لگیں، دراصل عالمی دجالی سرمایہ کاری کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، جبکہ ہمیں یہ فریب دیا جاتا ہے کہ یہ سب صرف مقامی نظام کا حصہ ہیں۔ سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ دیہات کے لوگوں کو جاہل اور پسماندہ ظاہر کیا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے امریکنز نے ریڈ انڈینز کے بارے میں کارٹون اور موویز میں دکھایا تھا کہ جیسے یہ لوگ تو پتے پہن کے گھومتے ہیں، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ جانور کھاتے ہیں، یہ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، یہ ان کو پتہ نہیں ہے، یہ بستروں پہ سوتے ہیں، ان کو بولنا نہیں آتا۔ لیکن در حقیقت وہ بڑے ایڈوانس اور بڑے اچھی سوسائٹی میں رہنے والے لوگ تھے۔ تو یعنی ثابت یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص گاؤں میں رہتا ہے، کھیت میں کام کرتا ہے، مویشی پالتا ہے یا سادے کپڑے پہنتا ہے تو افسوس کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ان پڑھ ہے، دیہاتی ہے، اور بعض لوگ تو مذاق میں کہتے ہیں کہ تو پتے پہننے والے لوگ ہیں، جاہل اور پینڈو لوگ ہیں۔ آج ریڈ انڈینز کا حال دیکھیں، چاہے وہ آسٹریلیا والے ہوں، نیوزی لینڈ والے ہوں یا امریکہ والے ہوں، وہ بیچارے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اسی قسم کی ان کے ساتھ بھی کیا گیا تھا۔ اس سوال کا جواب دیں کہ ہمارے اور آپ کے جو تیسری یا چوتھی پیڑھی ہے جو کہ آباء و اجداد بنتے ہیں 150 سال پہلے، وہ کون سا کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کرتے تھے، وہ کون سا کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں بڑے CEO تھے۔ ہم سب کے آباء و اجداد ایک زمانے میں کھیتی باڑی کا ہی کام کرتے تھے یا مویشی پالتے تھے، یہی تو ان کا مین سورس آف انکم تھا۔ یا بہت بھی ہوگا تو تجارت کریں گے، لیکن تجارت کے ساتھ ساتھ یہ گھروں والے کام تو سب آتے تھے۔ لیکن آج ہم ان چیزوں کو بتانے میں عار محسوس کرتے ہیں، شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ گاؤں کا کسان اپنی زمین میں محنت کر کے شہروں کے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اگر کسان نہ ہوتے تو بڑے بڑے شہروں کے ہوٹل، مالز اور مارکیٹ سب خالی ہو جاتی۔ دیہات کے لوگ عملی طور پہ علم رکھتے ہیں، کون سا بیج کب بویا جائے، پانی کیسے بچایا جائے، کھیتی کو بیماریوں سے کیسے بچایا جائے، مویشیوں کی دیکھ بھال کیسے کی جائے۔ آج یورپ اور امریکہ میں نیچرل لائف سٹائل، آرگینک فارمنگ اور انہی کے نام پر وہی طریقے دوبارہ اپنائے جا رہے ہیں جو ہمارے گاؤں دیہاتوں میں کسان صدیوں سے کر رہے تھے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جب کسان کرتا ہے تو اسے جاہل کہا جاتا ہے،
اور جب مغربی کاروبار کرتا ہے تو اسے جدت پسندی اور ماڈرن کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ سب ذہنی غلامی ہے جو ہمارے دل اور دماغ میں ڈال دی گئی ہے تاکہ ہم اپنی جڑوں سے کٹ جائیں۔ جب دیہاتی لوگ شہروں کی طرف آتے ہیں تو تعلیم، علاج، مکان اور روزگار کے نام پر سرمایہ دارانہ نظام کے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں۔ یوں وہ اپنی زمین، اپنی خود کفالت اور اپنی آزادی کھو دیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے صرف ایک صارف یعنی کنزیومر بن جاتے ہیں جو کماتا بھی ہے خود ہے اور خرچ بھی خود کرتا ہے، لیکن فائدہ ہمیشہ ملٹی نیشنل کمپنیوں اور عالمی سرمایہ دارانہ نظام کو پہنچتا ہے۔ یہ دجالی نظام کی چالاکی ہے۔ جب اس دجالی نظام نے اپنے ہاتھ اور پیر مضبوط کر لیے تو ان کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ کنزیومر اور صارف کون ہوگا۔ ہم اتنی مصنوعات پروڈکٹس بنائیں گے، مشینیں، گاڑیاں، کپڑے، فاسٹ فوڈ، دوائیاں، موبائل، انٹرنیٹ، لیکن یہ سب خریدے گا کون؟ اب وہ ہر گاؤں اور کھیت کھلیان میں جا کر اپنی چیزیں بیچنے سے تو رہے، تو پھر انہوں نے ایک شیطانی پلان بنایا کہ انسان کو ہی بھیڑ بکری بناؤ۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ لوگوں کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے، کیوں نہ ہر انسان کو اپنی جڑوں سے کاٹ کر ایک کانکریٹ کے پنجرے میں قید کر دیا جائے۔ اور یوں اپارٹمنٹ کلچر وجود میں آیا، ایک کے اوپر ایک فلیٹ، جیسے بھیڑ بکریوں کو ایک باڑے میں بھر دیا جاتا ہے۔ انسانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح تنگ کمروں اور اونچی عمارتوں میں ڈال دیا گیا۔ اب ان کے لیے سب کچھ آسان ہو گیا۔ ایک ہی جگہ بجلی کا بل بیچو، ایک ہی جگہ موبائل نیٹ ورک بیچو، ایک ہی جگہ پیکٹ والا کھانا بیچو، اور ایک ہی جگہ دوائی، شیمپو، کولڈ ڈرنک، کپڑے سب بیچو۔ یہ ملین نہیں، بلین نہیں، بلکہ ٹریلین ڈالر کا کھیل ہے۔ یوں انہوں نے دیہات کے لوگوں کو دیہاتی، پینڈو اور بیکورڈ کہہ کر شہروں کی طرف دھکیلا، اور جیسے ہی وہ شہروں میں آئے وہ صرف ایک کنزیومر بن کے رہ گئے۔ جیسے 1950 کی دہائی میں صرف مرد کام کرتے تھے امریکہ میں، عورتیں کام نہیں کرتی تھیں، تو انہوں نے فیکٹریوں میں عورتوں کو ڈالنے کا یہ منصوبہ بنایا کہ کہا کہ عورتوں کو آزاد کرو، فیمنسٹ ریولوشن قائم کی، عورتیں گھروں میں قید ہیں، یہ آزاد ہوں، یہ آزاد ہوں، ان کو فیکٹریوں میں لگاؤ، یعنی کام کرنے سے آزاد ہوں گی۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج امریکہ میں ہر مرد اور عورت ایک کنزیومر بن کے کام کر رہا ہے۔ ہر آدمی پیدا ہوتی ان کا گاہک ہوتا ہے اور مرتے دم تک یہی گاہک رہتا ہے۔ جیسے بچہ پیدا ہوا، دودھ، پاؤڈر، ویکسین، ڈائپر، یہ ان سے خریدتے ہیں یا ان کو کوئی منافع جاتا ہے؟ بڑا ہوا، موبائل، تعلیم، فیس یا فیشن پروڈکٹس پہ خرچ ہوا۔ جوان ہوا تو جاب، ٹرانسپورٹ، شادی اخراجات، ہر پیسہ ان کو ٹرانسفر ہوتا ہے، ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی سی اس کی اماؤنٹ یا آئدر فل اماؤنٹ۔ بوڑھا ہوا تو دوائیاں، ہسپتال، مر گیا، کفن، قبر، جنازے کے اخراجات، سب کچھ اس نظام کے ہاتھ میں ہے اور ان کو کچھ نہ کچھ اس کی اماؤنٹ ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اگر ان کو فائدہ نہ ہوتا تو یہ کیوں کہتے کہ تم لوگ دیہات سے نکل کے شہروں میں آؤ؟ کنزیومر ہیں ان کے۔ آپ سوچیں، ایک بہت بڑا شاپنگ مال ہے، بہت بڑا، اس میں کھانے پینے کی بھی چیزیں ہیں اور کپڑے ہیں، یہ ہیں، لیکن اگر کوئی کنزیومر نہ آئے تو وہ 6 مہینے بھی نہیں نکال سکتا، وہ بند ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کی ٹرالیاں بھی کم پڑ جائیں کہ اتنے لوگ آ رہے ہوں تو سوچیں پھر اس کی دن دگنی رات چگنی ترقی ہوگی۔ یہی حال ہم انسانوں کا ہے، پوری دنیا کا ہے، صرف ہمارے ملک کی نہیں، ساری دنیا کی یہی مثال ہے کہ انہوں نے چھوٹی سی جگہ ایک دکان لگائی ہے اور سب لوگوں کو شہر کے اندر کھچا کھچ بھر لیا ہے۔ اب انہی کی پروڈکٹس لو، انہی کی چیز لو، ہماری وانٹ بن گئی ہیں، ہماری نیڈس تو ہیں ہی نہیں۔ کب ہماری بسکٹ کھانا ہماری نیڈ ہوئی تھی؟ کب ہمارے پیکٹ کے دودھ پینا ہماری نیڈ ہوئی تھی؟ کب فاسٹ فوڈ کے برگر کھانا ہماری نیڈ ہوئی تھی؟ کب انٹرنیٹ، ٹی وی، موبائل فون، یہ کب ہماری نیڈ ہوئی تھی؟ اپنے گھروں میں نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا، ایون کچن میں، کہ آدھی سے زیادہ آپ کی نیڈز ہیں ہی نہیں، 70-80% آپ کی نیڈ نہیں ہے۔ نیڈ آپ کی آٹا ہے، دال ہے اور یہ ضروری اشیاء نیڈز ہیں، باقی ساری آپ کی وانٹس بنا دی گئی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے اب یہ وانٹ بھی ہماری ضروری ہے، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارا دماغ نہیں چل پائے گا۔ اب ایک طرف تو یہ ہوا ہے کہ ہم ان کے کنزیومر بن کے رہ گئے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ شہر میں نہیں آتا تو یہ ان کو نقصان ہے، یہ کہتے ہیں یار یہ کسی طرح آئے، کچھ تو ہماری چیز خریدے گا، ظاہر ہے زندہ تو رہنا ہے، اپنے اکیلی بھی زندگی نہیں گزارنی، بیوی بچوں کے ساتھ آئے گا، کم از کم کچھ تو ہماری چیز خریدے گا۔ پھر ٹرینڈ بناؤ کہ شہر پہنچو، شہر جاؤ، اچھی تعلیم ہے، سب کچھ کسی طریقے سے شہر لے کر آؤ۔ جو یہ شہر میں آئیں گے یہ ان کے کنزیومر بن گئے، اب یہ انہی کی چیزیں خریدتے رہیں گے۔ دجالی نظام نے بڑی چالاکی کے ساتھ
جو لوکل نظام ہوتا تھا پہلے اس پہ قبضہ کر لیا۔ اگر ہم پرانے زمانے میں جائیں تو قبیلے ہوتے تھے لوگوں کے، ایک نظام قائم ہوتا تھا، ایک سردارانہ نظام ہوتا تھا، قبیلے کا ایک بزرگ ہوتا تھا، سردار ہوتا تھا، وہ انصاف دے دیتا تھا، سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے، کوئی چھپ نہیں سکتا تھا۔ ظلم ہوا تو فوراً سب اٹھ کے آگے، ہر خاندان ایک دوسرے کا سہارا تھا، کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اسکولوں میں پڑھائیں گے، اچھی تعلیم ہے، مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ اگر گاؤں میں پڑھاتے تھے، کوئی ایک گندا بچہ آ جاتا تھا تو سارے گاؤں کو پتہ چل جاتا تھا، اور اس بچے کو ادھر پڑھنے نہیں دیا جائے گا یا اس کے والدین سے شکایت کی جائے گی۔ یہی شہروں میں اب دیکھ لیں، گندے سے گندے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، اچھے سے اچھے بچے بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں آ کے کون سی ان کو ایڈوانسمنٹ مل رہی ہے بچوں کو بگاڑ کے؟ گاؤں دیہات میں تو کوئی ایک بچہ خراب آتا تھا، 1 سیکنڈ میں اس کو سیدھا کر دیا۔ یہاں آپ کیا کریں؟ اب کہا جاتا ہے خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، اب ایسے ہی چلے گا، بچے الٹی سیدھی باتیں سیکھ رہے ہیں۔ یہ کیوں نہیں سوچا انہوں نے شہر میں آنے سے پہلے کہ ہمیں اس سے نقصانات کیا کیا ہوں گے؟ صرف ایک ٹرینڈ کے پیچھے آئے ہیں۔ جب دیہات کا نظام ختم ہوا تو قبیلے بھی ٹکڑوں میں بکھر گئے، اب ہر خاندان الگ، ہر شخص اپنی ذات تک محدود ہے۔ اب تحفظ قبیلے سے نکل کے باقی اداروں کے پاس چلا گیا ہے، کوئی چوری ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ اب عوام کی حفاظت تو نہیں ہوتی، سرمایہ داروں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اب روزگار اور خوراک زمین اور کھیت سے نکل کے کمپنیاں اور فیکٹریوں میں جڑ گیا ہے۔ اب نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ان کو قابو کرنا بھی آسان ہو گیا ہے۔ پہلے اگر گاؤں دیہات میں ہوتا تو یہ سارے اکٹھے ہو کے ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے، اب یہ سارے بکھر چکے ہیں، ایک ایک کو توڑنا آسان ہوتا ہے، کسی ایک کو پکڑو تو اس کے ہمسائے اس کو پرواہ نہیں ہے۔ اب لوگ ٹوٹے پھوٹے اور سٹیٹس کے محتاج ہو گئے ہیں۔ جب ہر آدمی بکھرا ہوا ہوتا ہے تو اس سے کنٹرول کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ قبیلہ ہوتا ہے تو 200 لوگ مل کر لڑ لیتے ہیں، اب ہر شخص اکیلا ہے۔ شہروں میں سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں لیکن پھر بھی اجنبی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو پہلے لوگ اپنی زمین، کھیت اور برادری چھوڑ کر شہروں کا رخ کرتے تھے، یہ سوچ کر وہاں روزگار، ترقی اور سکون ملے گا، مگر آج وہی رجحان ایک نئی شکل میں سامنے آیا ہے۔ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، نیپال اور باقی ممالک اور یعنی دیگر ترقی پذیر ممالک کے لوگ اب شہروں سے آگے بڑھ کر مغرب، یورپ، امریکا، کینیڈا اور آسٹریلیا کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ یہ ہجرت صرف روزگار یا تعلیم کے نام پہ نہیں بلکہ ایک نیا فیشن و فریب بن چکی ہے۔ کوئی ممالک کی کرنسی کی طاقت لوگوں کو اپنی جڑیں چھوڑنے پر مجبور کرتی ہے۔ پاکستان میں ایک انجینئر کی جیسے اوسطاً تنخواہ 1 لاکھ روپے ہوتی ہے، وہی انجینئر اگر امریکہ یا دبئی جائے تو اسے 3 سے 4 ہزار ڈالر ملتے ہیں، جو پاکستانی کرنسی میں کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ فرق دیکھ کر لوگ اپنی زمین، رشتے اور ماحول چھوڑنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ دین سمجھتے ہیں کہ مغرب میں اعلیٰ تعلیم اور جدید سہولتیں ہیں، اس لیے وہ اپنے بچوں کو بیرون ملک بھیج دیتے ہیں، مگر مغربی تعلیم زیادہ تر دنیاوی ترقی اور سائنسی سوچ پر زور دیتی ہے۔ دین، روحانیات اور اخلاقیات وہاں ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک لائف سٹائل کا جادو ہے۔ فلموں، ڈراموں اور سوشل میڈیا اور خبروں کے ذریعے مغربی معاشرے کو ایک جنت کی طرح دکھایا جاتا ہے۔ آزادی، بڑی گاڑیاں، جدید ٹیکنالوجی، بہترین سہولتیں، یہ سب دیکھ کر ایک عام نوجوان کو لگتا ہے کہ وہاں زندگی آسان اور پرکشش ہے۔ حقیقت میں یہ سب ایک چمکتی ہوئی لپیٹ ہے جس کے پیچھے تنہائی، دباؤ اور خاندانی نظام کی ٹوٹ پھوٹ چھپی ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے ہمارے آباء و اجداد نے اپنی زمین اور دیہات چھوڑ کر شہروں کا رخ کیا تھا، یہ سوچ کر کہ وہاں روزگار اور سکون ہے، مگر حقیقت میں یہ صرف کرایہ، فیکٹریاں اور غلامی اور سرمایہ داروں کی خدمت ملی۔ آج کی ہجرت بھی اسی تاریخ کو دہرا رہی ہے۔ آج ہم پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور باقی ممالک کو دیکھیں تو وہ چھوڑ کر ڈالر اور لائف سٹائل کے خواب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مگر انجام پھر وہی ہے، اپنی جڑوں سے کٹ جانا، دین اور خاندان سے دور ہو جانا اور ایک خالی دل کے ساتھ غیر کی زمین پر زندگی گزارنا۔ ہمیں صرف تصویر کا ایک رخ دکھایا جاتا ہے۔ یورپ، امریکہ، آسٹریلیا جیسے ممالک کو اکثر ترقی اور خوشحالی کی جنت سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے اپنے اندر بھی غربت اور جرائم کے بڑے مسائل موجود ہیں۔ مثال کے طور پر آسٹریلیا میں ہر 7واں شخص غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہا ہے اور تقریباً 16% بچے غربت میں پرورش پا رہے ہیں۔ ایسے علاقوں میں نوجوان جرائم کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں۔ یورپ کی بھی کئی ممالک مثال کے طور پہ رومانیہ، بلغاریہ اور اسپین میں
1/3 سے زیادہ بچے غربت یا سماجی محرومی کا شکار ہیں۔ امریکہ میں تو یہ مسئلہ اور بھی شدید ہے۔ وہاں قتل اور پرتشدد جرائم کی شرح یورپ سے کئی گنا زیادہ ہے اور زیادہ تر ان طبقات میں پائی جاتی ہے جو غربت اور سماجی محرومی کا شکار ہیں۔ تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ غربت اکیلا سبب نہیں، لیکن جب اس کے ساتھ بے روزگاری، تعلیم کی کمی اور سماجی ناانصافی شامل ہو جائے تو جرائم کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یہ بات ضروری ہے اور ماننے والی بھی ہے کہ آسٹریلیا یا کئی یورپی ممالک میں چونکہ فلاحی نظام بہتر ہے، اس لیے وہاں غربت کے باوجود جرائم کی شرح نسبتاً قابو میں رہتی ہے، لیکن پھر بھی آج بھی ان ممالک میں رات کو نکلنا اور انجان جگہوں پر جانا مشکل ہے۔ کہانیاں تو سننے کو ملتی ہیں، آدھی رات کو بھی چلے جاؤ، فلانے ٹائم پہ بھی چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان ممالک میں۔ جیسے امریکہ میں سوشل سیکیورٹی کا نظام کمزور ہونے کی وجہ سے غربت براہ راست جرائم سے جڑ جاتی ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مغربی ممالک کا چمکتا ہوا لائف سٹائل صرف ایک پہلو ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ وہاں بھی لاکھوں لوگ غربت، بے روزگاری اور جرائم کے دباؤ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں فرمایا تھا کہ جو زندگی مل رہی ہے اس کو بس ایک ٹیسٹ کی طرح گزارو اور اس کے بعد میرے پاس آ جانا۔ بس یہ ٹیسٹ دینے جاؤ، دین قائم کرو اور بس پھر میرے پاس آ جانا۔ ان لوگوں نے اپنے خواب ہی ایسے بنا لیے، نہیں ٹیسٹ کے ساتھ ہمیں اچھی تعلیم چاہیے، اچھی سائنس چاہیے اور پتہ نہیں کیا کچھ چاہیے۔ اس چیز نے ان لوگوں سے ٹیسٹ سے بھی دور کر دیا اور ان کے اس دنیا کے نظام میں ان کو ڈال دیے۔ جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 میں آتا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر ہی یقیناً اصل زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ اسی طرح جیسے کہ بتایا کہ ساری دنیا ایک ٹرینڈ فالوور بن کے رہ گئی ہے 200 سال سے، 150 سال سے۔ ایک وہ کام کرتا ہے، پیچھے پیچھے سارے وہی کام کرتے ہیں۔ ایک دیہات سے نکل کے شہر میں آیا، سارے پہنچ گئے۔ ایک یہاں سے نکل کے باہر ملک جائے گا، سب پیچھے پیچھے پہنچیں گے اس کے۔ اسی کے بارے میں سورہ انعام کی آیت نمبر 116 میں آتا ہے، اور اگر تم پیروی کرو گے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے لازماً گمراہ کر دیں گے۔ یہ نہیں پیروی کر رہے مگر ظن و تخمین کی، اور یہ نہیں کچھ کر رہے سوائے اس کے کہ انہوں نے کچھ اندازے مقرر کر رکھے ہیں۔ اسی طرح سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں آتا ہے، خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل، دل لگی کا سامان اور ظاہری ٹپ ٹاپ ہے، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش ہے۔ جیسے کہ ہم نے اس دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، اسی کے لیے ساری کی ساری قربانیاں ہوتی ہیں۔ اب ہم چند مثالوں سے سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ دنیا ہے کیا۔ دنیا کی زندگی ایک عارضی سراب ہے، ایک ایلوژن ہے، ایک ایسا خواب جو تھوڑی دیر کے لیے دل کو بہلاتا ہے لیکن حقیقت میں فنا ہو جانے والا ہے۔ انسان اکثر اس سراب کے پیچھے بھاگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید یہی سب کچھ ہے، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے اور جنت ہی وہ جگہ ہے جہاں سکون، اطمینان اور خوشی ہمیشہ کے لیے ہے۔ دنیا ایک خواب ہے، کبھی اچھا لگتا ہے، کبھی برا، کبھی ہنسی، کبھی رونا، لیکن صبح جاگنے پر سب غائب، کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی۔ اور جنت اصل حقیقت ہے، وہاں خوشیاں خواب کی طرح عارضی نہیں بلکہ ہمیشہ ساتھ رہنے والی ہیں۔ سکون، آرام اور خوشی کبھی ختم نہیں ہوتے۔ دنیا ایک خیمے کی طرح ہے جو صحراؤں میں لگایا گیا ہو، اندر گرمی، پیاس، تھکن ہے، بارش یا آندھی آئے تو خیمہ اکھڑ بھی سکتا ہے، لیکن ہمیں جنت کی زندگی کی طرف دیکھنا چاہیے کہ جنت ایک بڑے محل کی طرح ہے، سونے اور چاندیوں اور موتیوں سے بنا ہوا ہے، مضبوط، آرام دہ، ٹھنڈا اور پرسکون، جہاں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ دنیا صرف ایک قطرہ ہے، اگر کوئی پورا سمندر بھرا ہوا ہو تو دنیا اس میں صرف ایک بوند کے برابر ہے، جبکہ جنت پورا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے اور اس کی وسعت عقل میں نہیں آ سکتی۔ دنیا صرف اور کچھ نہیں ایک امتحان گاہ ہے، یہاں پسینہ بہانا پڑتا ہے،
آپ اپنے جیومیٹری باکس اور پینسل پین جیسے لے کر آتے تھے، ویسے ہی آپ یہاں پہ آئے ہیں تھوڑا سا سامان لے کر، محنت جدوجہد اور دباؤ برداشت کرتے ہیں، اور جس وقت آپ نے پیپر دے کر جانا ہوتا ہے آپ اپنے ساتھ کرسیاں اور ٹیبل تو نہیں لے کر جاتے نا، نہ ہی پیپر، وہ تو سب وہیں چھوڑ کے جانا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں بھی اسی طرح آپ کو سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے پاس جانا ہوتا ہے۔ دنیا ایک سفر کی طرح ہے، راستے میں بھوک، پیاس، گرد و غبار، تھکن اور مشکلات ہوتی ہیں۔ کبھی ہمیں تھوڑا سا سایہ ملے تو سکون ملتا ہے، لیکن وہ بھی عارضی ہوتا ہے۔ جنت منزل ہے، ایک آرام دہ گھر، بہترین کھانا، میٹھے مشروبات، ٹھنڈی ہوائیں اور اطمینان جو کبھی ختم نہ ہو۔ دنیا ایک کرائے کے مکان کی طرح ہے، کبھی نہ کبھی تو خالی کرنا پڑتا ہے۔ جنت ذاتی گھر ہے، ہمیشہ کے لیے ہمارا اپنا گھر ہوگا۔ ہمارا مالک اللہ ہے جو کبھی وہاں سے نہیں نکالے گا۔ اب ہم شہروں کی طرف تو آ گئے ہیں، لیکن اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ آخرت کا ٹیسٹ کیسے کلیئر کرنا ہے؟ دجالی سرمایہ دارانہ نظام سے مکمل آزادی آج شاید ممکن نہ ہو، لیکن ہم انفرادی اور اجتماعی سطح پر اس کے اثرات کو کم از کم کر سکتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے خود کفالت کی طرف جانا ہوگا، یعنی جتنا ہو سکے اپنی زمین اور محنت سے اپنی ضروریات کی چیزیں اگانا اور دیہات سے تعلق کو زندہ رکھنا ہوگا۔ دوسرا قدم سادگی اور قناعت ہے، کیونکہ غیر ضروری برانڈڈ اور لگژری اشیاء ہی اس نظام کو طاقت دیتی ہے، جبکہ سادہ زندگی سنت بھی ہے اور آزادی کا ذریعہ بھی ہے۔ تیسرا، ہمیں سودی مالیاتی نظام سے بچنے کے لیے اسلامی بینکاری، شراکت داری اور زکوٰۃ و صدقات کے نظام کو مضبوط کرنا ہوگا تاکہ غربت کم ہو اور عالمی قرضوں کا انحصار بھی کم کیا جا سکے۔ چوتھا، ہم سب کو قرآن پڑھنا ہوگا، اس کے ترجمے کے ساتھ، اور بار بار پڑھنا ہوگا کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے، ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، اس مقصد کو ہی سمجھنا ہوگا۔ ہمیں تعلیم اور شعور پیدا کرنا ہوگا، نئی نسل کو یہ سمجھانا ہے کہ اصل ترقی صرف ڈگری، ڈالر، شہروں اور یورپ جانے میں نہیں ہے، بلکہ ایمان، دیانت اور سادہ زندگی میں۔ اگر ان اصولوں کو اپنایا جائے تو انسان اس دجالی جال سے نکل کر اللہ کے قریب ہو سکتا ہے اور اپنی آزادی اور پہچان محفوظ رکھ سکتا ہے۔ آخر میں اپنی بات کا اختتام سورہ عصر کی آیات سے کرتا ہوں۔ زمانے کی قسم ہے، یقیناً انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، اور انہوں نے باہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی ہمت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں آنے کا مقصد سمجھا اور ہمیں ان فیک ٹرینڈ سے بچا، ہمیں دجالی فتنوں سے محفوظ رکھ، ہمیں دنیا کے سراب کے پیچھے بھاگنے سے بچا اور ہمیں اپنی جنت کے اصل وعدے کی طرف متوجہ فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا کے فانی خوابوں کے بجائے ابدی حقیقت یعنی جنت کے لیے محنت کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔